میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ تقریباً 2 بجے شب ہم جاگ اٹھے، ہاتھ منہ دھویا، بوڑھے میزبان کے ساتھ سحری کھائی اور نماز ادا کی۔ مجھے اب اپنے اس عمر رسیدہ محسن کا نام یاد نہیں رہا، اتنا یاد ہے کہ وہ گاؤں قصبہ آس ٹینگ سے شمال مشرق کی جانب چند فرلانگ پر واقع تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے شہر کے لیے پینے کا پانی مہیا ہوتا ہے۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ 11 دسمبر 1968 کو ہم غریب چرواہے کی کٹیا سے صبح ہونے سے پہلے ہی تاریکی کے پردے میں روانہ ہوئے۔ وہ ہمیں اس راستے تک لے آیا جو کہ سری نگر سے گاندربل جانے والی سڑک تک جاتا تھا۔ ہم نے جنوب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور گاندربل سے نکلنے والی اپر لیول کینال تک پہنچ گئے۔ یہاں سے ہم دائیں ہاتھ مڑے اور نہر کے کنارے گاندربل پاور ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ ہمارے دائیں ہاتھ سلسلہ کوہ تھا اور نیچے دور گہرائی میں غریب کسانوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ ہماری بائیں جانب مکئی کے کھیت تھے جو ان دنوں بالکل خشک تھے۔ اس کے علاوہ سیب کے باغات تھے۔ ہم نے پو پھٹنے تک سفر جاری رکھا۔ اب ہم جس علاقے کی طرف بڑھ رہے تھے اس علاقے میں سرکاری حفاظتی انتظامات وسیع پیمانے پر ہونے کا بہت احتمال تھا۔ گاندربل کا قصبہ پاور سٹیشن ہونے کے علاوہ علاقے کی انتظامیہ کا مرکز بھی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے فرار کے بعد اس علاقے میں بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ اسے ہماری خوش بختی کہیے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی اور سارے علاقے کو قہر کی گہری تہہ نے اس طرح چھپا لیا کہ 50 گز سے آگے دیکھنا محال ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے غیبی امداد تھی۔ ہم نے بارش اور قہر کا پورا فائدہ اٹھایا اور سفر جاری رکھا۔ تقریباً 2 گھنٹے چلنے کے بعد ہم سیبوں کے ایک باغ میں چلے گئے۔ باغ کے چوکیدار کی جھونپڑی خالی تھی۔ ہم ایک کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوئے۔ اندر بڑی تعداد میں سیبوں کی خالی پیٹیاں پڑی تھی۔ یہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد گاندربل کی طرف ہم نے سفر جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جس نے ہماری رفتار کم کر دی۔ تقریباً دوپہر کے وقت ہم گاندربل کے مضافات میں منشی باغ تک پہنچ گئے۔ یہاں ہم نے کچھ دیر قیام کیا۔ یہاں سے سیدھا آگے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اب ہمارے سامنے 2 متبادل راستے تھے۔ ایک یہ کہ ہم پھر پہاڑ پر چڑھائی شروع کریں، لیکن خراب موسم کی وجہ سے یہ خطرناک تھا۔ علاوہ ازیں ہمارے پاس راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ہم کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کریں جہاں رات تک روپوش رہا جا سکے۔ اگر ممکن ہو تو اس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کی جائیں تاکہ اس پرخطر علاقے کو شب کی تاریکی میں عبور کیا جا سکے۔ میں نے دوسرے متبادل راستے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری بائیں جانب کچھ فاصلے پر ایک باغ تھا جس میں ایک 3 منزلہ مکان تھا۔ میں نے اسی مکان کو چھپنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بائیں جانب کے نالے میں اترتا ہوا باغ تک جا پہنچا اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد ہم لوگ ایک اونچی ڈھلان پر چڑھ آئے اور باغ میں داخل ہو گئے۔ میں نے ساتھیوں کو پیچھے رک جانے کا اشارہ کیا اور خود مکان کے آنگن میں پہنچ گیا اور صاحب خانہ کو آواز دی۔ چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی والا ایک 60 سالہ بوڑھا پہلی منزل کی کھڑکی کے پٹ کھول کر سامنے آیا اور کچھ پوچھے بغیر فوراً ہی بول اٹھا، یہ ہمارا رہائشی مکان نہیں، ہم وہاں نیچے گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ تمہیں کچھ مل جائے گا۔
बूढ़ा आदमी हमें कोई पेशावर गदागर समझा था, जो देहाती इलाके में आम तौर पर फिरते रहते हैं और मुसाफिर कहलाते हैं। ये मुसाफिर ख़ास तौर पर ख़ज़ां के मौसम में गाँव-गाँव फिरते हैं और सूफ़ी शायरों की नज़में गाकर खैरात तलब करते हैं। ये खैरात आमतौर पर नक़द के बजाय जिन्स में होती है। ये फ़न अब एक पेशे की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसके साथ एक ख़ास किस्म का तक़द्दुस वाबस्ता हो गया है, जो आम भिखारियों के मामले में नहीं पाया जाता। कश्मीर में ऐसे अफराद को भी मुसाफिर के नाम से पुकारा जाता है, जो दौरान सफ़र मौसम की ख़राबी, रास्तों से नावाक़फ़ियत या किसी और हादसाती वजह से राह से भटक गए हों। ऐसे गुम करदा राय अफराद को खौरो नोश से मदद करना और उन्हें पनाह देना कश्मीर की लोक रीत है और तहजीब का एक खासा है। मैंने आवाज़ बुलंद उस बूढ़े आदमी को जवाब दिया कि हम मुसाफिर नहीं हैं, हमें खैरात नहीं चाहिए, आप ज़रा नीचे आए, आपसे बात करनी है। वो कुछ और कहना ही चाहता था और ऐसा लगता था कि मुझे टालना चाहता है। मैंने दोबारा कहा, आप सोच क्या रहे हैं, जल्दी नीचे आइए, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी मामला है। कुछ पसो पेश के बाद बूढ़ा, जिसका नाम मुझे बाद में अहमद राथर मालूम हुआ, लोई लपेटे हुए दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे आया। मैंने साथियों को नज़दीक आने का इशारा किया। बाबा दरवाजे में ही खड़े खड़े बात करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा, हमें कमरे में ले चलो, इत्मीनान से बात करेंगे। वो हमें कमरे में ले गया। कमरे में एक उम्र रसीदा औरत चरगा काट रही थी। वो इसकी बीवी थी। हम लोग दहान की घास से बनी हुई चटाई पर बैठे, जिसे कश्मीरी ज़बान में पतजी कहते हैं। मैं बूढ़े के करीब खिसक कर बैठ गया और बात शुरू की। हम लोग शिकार के सिलसिले में इधर पहाड़ पर आए हुए थे। हमने आज सुबह ही पहाड़ को वापसी पर अबूर किया और अब श्रीनगर वापस जाना चाहते हैं। हम बारिश थम जाने तक तुम्हारे घर में आराम करना चाहते हैं। इतनी देर में हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। हमें सिर्फ कांगड़ियां दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने एक नौजवान लड़की से, जो बूढ़ी औरत के करीब खड़ी थी, कांगड़ियां लाने को कहा। लड़की थोड़ी देर में कांगड़ियां लेकर आ गई। जम्मू कश्मीर टीवी की अगर ये पेशकश आपको अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर और हमारे चैनल JK इन्होंने को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।